امام عالی مقام حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روتے ہوئے فرمایا، خداوند ہم تیرے نبی کے اہل بیت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال دیا گیا ہے، بس ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر فرات کا پانی بند کر دیا جائے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دیا جائے۔ لہٰذا خط ملتے ہی ابن سعد نے 4000 سوار بھیجے اور فرات کے کنارے انہیں تعینات کر دیا اور حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو دریا کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے۔ اس گرم تپتے ہوئے صحرا میں جب حسینی خیموں میں پانی ختم ہو گیا تو بچے پیاس سے رونے لگے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام کے بھائی جناب عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے 20 مشق کے ساتھ اور 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ پانی لینے کے لیے فرات کی طرف گئے۔ پہلے حضرت عباس علیہ السلام نے بات چیت کر کے پانی کے حصول کی کوشش کی، لیکن جب اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے تلواریں نکال لیں اور یزیدیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام اور یزیدی سپاہیوں کے درمیان شدید جنگ ہوئی۔ غازی عباس علیہ السلام کے پے در پے حملوں سے دشمن وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرات تک جا پہنچے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نہر کے قریب گئے تو اس وقت آپ شدید پیاسے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ہاتھوں کے چلو کو پانی سے بھرا اور پینے کے لیے منہ کے قریب کر لیا، لیکن آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہاں خیمے میں آپ کی معصوم بھتیجی سکینہ اور خواتین اہل بیت پیاس سے تڑپ رہے ہیں، جبکہ یہاں آپ پانی سے سیراب ہوں۔ لہٰذا حضرت عباس علیہ السلام نے پانی زمین پر گرا دیا اور مشکوں میں پانی بھر کر فرات سے باہر آئے۔ واپسی پر یزیدیوں نے آپ پر بے شمار تیروں کی بوچھار کی اور سپاہیوں نے شدید وار کیے۔ سپاہیوں نے نیزوں اور تیروں کی بارش سے حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور پھر سر پر گرز مار کر آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کی لاش پر حاضر ہوئے تو بہت روئے۔ امام علیہ السلام کو اپنے بھائی کی شہادت کا شدید صدمہ ہوا۔ 8 اور 9 محرم کو حضرت امام علیہ السلام کی عمر بن سعد سے مذاکرات ہوئی اور عمر اور شمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت پر راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن امام علیہ السلام اپنے ارادے پر پوری طرح ثابت قدم رہے۔ لہٰذا انہوں نے فرزند رسول کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت قریب آیا تو امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ طے ہوا کہ زہیر بن قیس اور سعید بن عبداللہ نمازیوں کی حفاظت کریں گے اور باقی اصحاب نماز ادا کریں گے، لیکن یزیدیوں نے نماز کا بھی پاس نہ کیا اور سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام اور دوسرے نمازیوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت زہیر اور سعید نے خود کو سپر بنا لیا اور تیر ان کو آ کر لگنے لگے۔ نماز ختم ہونے تک سعید بن عبداللہ تیروں کے زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اور بنی ہاشم کے جوانوں کو ایک ایک کر کے میدان کی طرف روانہ کیا اور انہوں نے یزیدیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جن میں حضرت علی کے بیٹے ابراہیم، عبداللہ، عثمان، حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم، عبداللہ، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل اور امام حسین کے بیٹے جعفر، حمزہ، زید اور قاسم وغیرہ شامل تھے۔ ایک ایک کر کے گھرانہ رسول کے یہ تمام ہستیاں شہید ہو گئیں۔ جیسے جیسے ان کی شہادت کی خبر خیموں میں آتی تو بیویاں آہوزاری کرنے لگتیں، لیکن امام حسین علیہ السلام صبر کا مظاہرہ کرتے اور دل پر پتھر رکھ کر اپنے کسی بھائی یا بھتیجے کو میدان کی طرف روانہ کرتے۔ یہ ایسا دل سوز منظر تھا کہ تاریخ انسانیت میں شاید ایسے مصائب اور ظلم کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ میدان کربلا میں شہید ہونے والے لوگوں میں سب سے زیادہ ناقابل برداشت صاحب حضرت علی اصغر کی شہادت ہے۔ حضرت علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے معصوم بیٹے تھے۔ حضرت علی اصغر کا بھوک پیاس سے برا حال تھا۔ خیموں میں نہ تو پانی تھا اور نہ ہی ان کی والدہ ام رباب کے سینے میں دودھ تھا جو ان کو پلایا جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے رونے کی آواز سنی تو تڑپ اٹھے، انہیں گود میں لیا اور دشمن کی طرف چل پڑے۔ امام علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بلند کیا اور دشمنوں سے فرمایا کہ اے لوگو،
اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم پر رحم کرو جو پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ یزیدی فوج کا ایک تیر انداز جس کا نام ہرملہ تھا، اس نے ایک تیر کمان میں رکھا اور نشانہ لگا کر علی اصغر کی طرف تیر چلایا، لہٰذا تیر سیدھے بچے کی گردن میں پیوست ہو گیا اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے تیر کو گلے سے باہر نکالا اور اس حالت میں کہ بچہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، تیرا مقام خدا کے نزدیک حضرت صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی سے بالا تر ہے۔ اور حضرت علی اصغر کی گردن سے نکلتے ہوئے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف پھینک کر فرمایا، اے پروردگار، اس ظالم قوم کے ظلم پر شاہد رہنا۔ عاشورہ 10 محرم امام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی، ذوالفقار کو نیلام میں لیا اور ذوالجناح کو تیار کیا۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کسی کو نہ پایا، لہٰذا آپ کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ اے مسلم، اے عباس، اے علی اکبر، میرے شیرو، آج حسین تنہا رہ گیا ہے۔ امام حسین رخصت کے وقت خواتین کے پاس تشریف لائے۔ خواتین نے امام علیہ السلام سے کہا، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ صبح سے جو بھی میدان جنگ میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ پر توکل کی نصیحت کی اور ذوالجناح کی طرف بڑھے۔ آپ کی چھوٹی معصوم بچی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور آپ سے لپٹ گئی۔ سکینہ نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ بابا کے ساتھ آخری گھڑی ہے اور اب پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی بڑی بہن زینب کبریٰ سے الوداع لی۔ بی بی زینب نے کربلا میں اپنے شوہر، بھائی اور بچوں کی شہادت دیکھی تھی، جس سے آپ کا دل چھلنی ہو چکا تھا، اور اب ان کا واحد سہارا ان کے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام تھے، لہٰذا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے زہرا کی بیٹی اور میری بہن، میرے بعد تم ان بچوں کی ذمہ داری اٹھانا۔ اگر بچے پیاس سے بدحال ہو جائیں تو یزیدیوں سے پانی مانگ لینا، شاید کہ ان کے دلوں میں تھوڑا رحم آ جائے اور وہ پانی پلا دیں۔ زینب علیہ السلام کا دل پھٹ پڑا اور چہرہ متغیر ہو گیا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے بھائی، کیا میں اس دن کے لیے زندہ تھی؟ اے کاش اس دن سے کب مجھے موت آ جاتی اور زینب خاک میں مل گئی ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی دی، کچھ وصیتیں کی اور ذوالجناح پر سوار ہو کر میدان کی طرف چل پڑے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 30 یا 40 جانثار اصحاب کے ساتھ میدان میں تشریف لائے اور آپ دشمن فوج کے سامنے بلند آواز سے مخاطب ہوئے اور انہیں دعوت حق دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو اور جنگ کے لیے جلدی نہ کرو، میرے حسب و نسب پر غور کرو اور ذرا سوچو کہ میں کون ہوں۔ کیا مجھے قتل کر دینا اور میری حرمت پامال کر دینا تمہارے لیے سزاوار ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ میرے بابا علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ کیا حمزہ سید الشہداء میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور میرے بھائی کے متعلق یہ نہیں فرمایا کرتے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر چاہو تو تم اس چیز کے بارے میں لوگوں سے پوچھ لو، جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو، سہل بن سعد سعیدی سے پوچھ لو، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے پوچھ لو، تاکہ وہ تمہیں بتا دیں کہ انہوں نے یہ باتیں خود پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں۔ کیا اب بھی تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز نہیں آؤ گے؟ امام حسین علیہ السلام کے اس جامع خطبے کے دوران شمر نے خوب شور مچایا اور یزیدیوں نے امام حسین کی دعوت کا انکار کر دیا، لہٰذا اب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ عصر کا وقت تھا اور آپ ذوالفقار ہاتھوں میں لیے میدان میں موجود یزیدیوں کو دھول چٹا رہے تھے اور نہایت ہی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام یزیدیوں پر حملہ کرتے جاتے، جن کی تعداد 30,000 تھی، اور آپ اکیلے انہیں کیڑوں مکوڑوں کی طرح منتشر کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے دشمنوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو واصل جہنم کیا۔ یہ منظر دیکھ کر عمر سعد نے اپنی فوج سے کہا، تم پر وائے ہو، ہر طرف سے حملہ کرو، ایک ایک کر کے تم حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نیزہ برداروں اور تیر اندازوں کی ایک بڑی جماعت نے امام علیہ السلام پر حملہ شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام شدید پیاسے تھے، آپ فرات کے قریب گئے تاکہ پانی حاصل کر سکیں۔ اسی وقت یزیدیوں میں سے ایک یزیدی نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا اور تیر اندازوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ کا پورا بدن زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنے سر سے نکلتے ہوئے خون کو ہاتھ میں لیا
اور چہرہ اور داڑھی مبارک پر ملتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم میں اسی طرح خون آلودہ رہوں گا یہاں تک کہ اپنے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حالت میں ملاقات کروں گا۔ ان زخموں اور ضربوں کی تاب نہ لا کر آپ گھوڑے سے زمین پر گرے۔ اس وقت دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر شمر کے حکم سے سنان نے امام حسین علیہ السلام کی سر مبارک کو کاٹ کر جسم اطہر سے جدا کر دیا اور اسے نیزے پر بلند کر دیا۔